دیکھیے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام اور ہندوستان کی تقسیم، یہ دو اہم واقعات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ایک ہی وقت میں رونما ہوئے، اور یہ تقسیم اب ایک حقیقت ہے۔ یہ دو الگ قومی ریاستیں ہیں، بھارت اور پاکستان۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ ان مشکلات سے تعلق رکھتا ہے جو پاکستان کو قیام کے فوراً بعد پیش آئیں۔ پاکستان کو اپنے قیام کے ساتھ جو دقتیں، جو مشکلات، جو چیلنجز پیش آئے، ان کا تعلق بنیادی طور پہ 20ویں صدی کے ابتدائی 50 برس میں بر صغیر کی سیاست سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیے، جب انگریز ہمارے ملک میں آیا تو ہندوستان ایک قومی ریاست نہیں تھی، یہ ایک سلطنت تھی، اور سلطنت کی ایک بنیادی جو تعریف ہے یا جو اس کی شناخت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حدود جو ہیں وہ متعین نہیں ہوتی، وہ پھیلتی اور سکڑتی رہتی ہیں۔ قومی ریاست کا تصور یوں بھی 200 برس سے 250 برس سے زیادہ قدیم نہیں ہے۔ تو یہ تصور یہاں پہ برطانوی حکمران لے کے آئے۔ اس سے پہلے جو مغل اور ان سے پہلے جو سلاطین یہاں پہ حکمران تھے وہ سلطنت کے پیرائے میں حکومت کرتے تھے، وہ ایک قومی ریاست نہیں تھی۔ اس میں ہندو بھی تھے، اس میں سکھ بھی تھے، اس میں دوسرے مذہب کے لوگ بھی تھے، اس میں تقریباً 1/4 آبادی جو ہے وہ مسلمان تھی۔ لیکن اس حکومت کو بھی اپنے شہریوں کے عقیدے سے کوئی خاص غرض نہیں تھی، وہ ایک سلطانی، ایک مونارکی، ایک بادشاہت وہ تھی۔ اس میں کبھی جو ہے وہ حالات کے تحت جو ہے وہ کبھی کسی ایک کمیونٹی کے ساتھ، گروہ کے ساتھ، مذہبی گروہ کے ساتھ، کبھی کسی لسانی گروہ کے ساتھ، کبھی کسی خطے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی تھی، انصاف بھی ہو جاتا تھا۔ تو دونوں طرح کی چیزیں چلتی تھی، کوئی طے شدہ معاملات اس طرح سے موجود نہیں تھے۔ ووٹ اور باشندوں کا، شہریوں کا معاملات حکومت میں حصہ لینا یہ بالکل نئے اجزاء تھے جن کا کوئی تصور بھی جو ہے وہ مغل حکومت میں یا اس سے پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور ووٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ شہری اور ریاست کا معاملہ ہے۔ ووٹ جو ہے وہ شہری کے طور پہ دیا جاتا ہے، اور اس میں جو نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ سیاسی بیانیہ نہیں ہوتا، اور دوسرا جو اسی کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مذہبی گروہ، کانسٹیچوئنسی، حلقہ انتخاب نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست دلیل کے ساتھ مختلف طرح کی پالیسیوں اور موقف کے میں مکالمے، سمجھوتے اور دلیل کا نام ہے۔ عقیدے میں دلیل نہیں ہوتی، جس کا جو عقیدہ ہے اس کے اس حق کا، اس کے حق کے عقیدہ کا احترام جو ہے وہ غیر مشروط ہوتا ہے، جبکہ سیاست میں کوئی بات بھی دلیل، اختلاف اس کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ یہ دو الگ الگ ڈومین ہیں، ایک تسلیم ہے اور ایک دلیل ہے۔ جہاں عقیدے میں تسلیم ہے وہاں دلیل کو دخل نہیں ہے۔ ہاں، اپنی ضمیر کے لیے، اپنی فہم کے لیے کوئی بھی کسی بھی عقیدے کا فالوور کسی دلیل کو اپنا سکتا ہے، اسے صحیح سمجھ سکتا ہے، اس کا اس کو حق ہے، لیکن دوسروں کو کے لیے وہ جسے ہم کہتے ہیں تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن اس دلیل کی نہیں ہوا کرتی۔ عقیدے جو ہیں وہ ان کا تنوع سوسائٹی میں موجود ہوتا ہے۔ ووٹ کا حق، سیاست میں شراکت کا حق جو ہے وہ اس سے الگ چیز ہے۔ ہمارے بر صغیر میں جب 1859 میں تاج برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ڈیزالو کر کے، اس کو تحلیل کر کے، اسے ختم کر کے براہ راست ہندوستان کو جو ہے وہ تاج برطانیہ کے ماتحت لیا، تو اس کے بعد یہاں پہ
جو ہے جدید سیاست کے، جدید ریاست کے خد و خال ابھرنا شروع ہوئے. اور اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں. ایک سب سے جو اہم نقطہ ہوا وہ تو ہوا کوڈیفائڈ لا، جو 1860 میں یہاں پہ نافذ العمل کیا گیا. 1835 سے اس پہ بات چیت ہو رہی تھی، برٹش پارلیمنٹ اس پہ ڈسکشن کر رہی تھی، اور وہ اپنے وقت میں نیپولیانک کوڈ کے بعد سب سے جدید قانون کا مسودہ تھا، اس لحاظ سے کہ جہاں فوجداری تھی وہاں ہر فعل کی ٹھیک ٹھیک تعریف متعین کی گئی تھی، اور اس کی ٹھیک ٹھیک سزا جو ہے وہ طے کی گئی تھی. اس کا کوڈیفائڈ لا کہلاتا ہی اس لیے ہے کہ اٹ از اے کوڈ، اٹ کی ناٹ بی آربیٹری. اس پہ من مانی کا فیصلہ نہیں دیا جا سکتا. جو جرم ہے اس کی تعریف بھی متعین ہے، اور جو اس فعل پہ پورا اترے اس فعل کی سزا بھی متعین ہے. سو اس لیے اس کو کوڈیفائڈ لا کہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. پھر اسی طرح سے انگریز نے یہاں پہ مستقل بندوبست اراضی قبضہ دیا. اس سے پہلے جو ہے وہ زرعی اراضی کسی کی مستقل ملکیت نہیں ہوتی تھی، وہ براہ راست بادشاہ کی ملکیت ہوتی تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ 19ویں صدی کے وسط میں ریلوے لائن کا اجرا جو ہے وہ شروع ہوا. پوسٹل اینڈ ٹیلی گراف سروس آئی. بہت کم ہمارے جاننے والے یہ اس کا علم رکھتے ہیں، سننے والے، کہ جو 1857 کی جنگ آزادی تھی اس میں انگریزوں کی کامیابی کی ایک بہت بڑی جو اس میں کلیدی ایڈوانٹیج تھا، فائدہ تھا انگریز فوج کو، وہ تار کا تھا. وہ پوسٹل سروس کی جو ہے وہ ڈاک کے نظام کے بہت منضبط ہونے کا تھا. انہیں بہت پہلے سے اطلاع مل جاتی تھی کہ کہاں پہ کیا نقل و حرکت ہو رہی ہے. تو یہ جب جدید دور کے نمونے ابھرنا شروع ہوئے، جیسا ہم جانتے ہیں کہ 1843 میں دلی کالج، جہاں سے جو ہے وہ ہمارے ڈپٹی نذیر احمد بھی پڑھے، مولوی ذکاء اللہ بھی وہاں سے پڑھے، تو جدید تعلیم کے بھی کچھ آثار شروع ہو گئے. جو بنگال کے ہمارے ہندو ہم وطن تھے، ان کے ہاں تو یہ باتیں ہم سے یعنی ہم جو شمال مغربی ہندوستان کے رہنے والے تھے، ہم سے کوئی 60-70 برس پہلے شروع ہو گئی تھی. رام موہن رائے جو ہے وہ ستی کے خلاف مہم جو ہے وہ 1812 میں چلا رہے تھے. ذات پات کے خلاف بات کر رہے تھے، بچیوں کی تعلیم کی بات کر رہے تھے. یہ وہ باتیں جن میں سے کچھ حصے جو ہے وہ سر سید احمد خان نے 1876 کے بعد شروع کیے. تو 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آئی. انڈین نیشنل کانگریس بنیادی طور پہ ایک سیاسی جماعت تھی اور سیکولر تھی، عقیدے سے ماورا تھی. اس میں ایک سے زیادہ مسلمان بھی اس کے سربراہ رہے، انگریز بھی اس کے سربراہ رہے. اور ہر جابر قوت کے ساتھ جب آپ مقابلے میں اپنی کوئی اینٹی بناتے ہیں تو وہ پہلے دن سے آپ ریڈیکل نہیں ہوتے، تو آپ وفاداری کا اعلان کرتے ہیں. آپ کچھ ایسے نکات سامنے لاتے ہیں جن سے اختلاف زیادہ آسان نہیں ہو. مثال کے طور پہ کانگریس کا یہ کہنا کہ ہم برٹش گورنمنٹ کے وفادار ہیں، ہم جو ہے وہ شہریوں کے اور حکومت کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ باتیں تھیں جو 1885 میں کہی جانا تھی. لیکن ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے آپ یہ دیکھیے کہ اسی میں سے دادا بھائی نوروجی بھی سامنے آئے. اسی میں ہمارے بہت بڑے آزادی کے رہنما گوکھلے وہ سامنے آئے. قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس کے رہنما تھے، اور بہت پہلے 1906 میں 1907 میں وہ جو ہے وہ اس سیاست کی خد و خال دیکھ رہے تھے جسے کہیں 40-50 برس کے بعد متشکل ہونا تھا. تو اسی طرح سے 1906 تقسیم بنگال 1905 میں ہوئی ہے، اور 1906 میں جو ہے وہ مسلم لیگ کا وفد جو ہے وہ وائسرائے منٹو کے پاس پہنچا ہے، جو کرزن کے بعد یہاں پہ آئے تھے، اور انہوں نے مسلم لیگ کا منشور پیش کیا. مسلم لیگ کا منشور بھی کانگریس کے ابتدائی منشوری کی طرح سے برطانوی راج کی وفاداری کا حلف نامہ تھا. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ نہ کانگریس کے اس منشور میں کوئی خرابی تھی، نہ مسلم لیگ کے اس
میں کوئی خرابی تھی. اس میں جو ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جس سے آگے چل کے بہت بڑے جو ہے وہ نتائج برآمد ہوئے، وہ یہ کہ یہ ایک ایسی سیاسی جماعت سامنے آئی مسلم لیگ جو ایک مذہبی گروہ کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست میں مذہب جو ہے وہ شامل ہو گیا. یہ بنیادی فرق ہے کانگریس کی اور مسلم لیگ کی سیاست کا. اور اس میں تھوڑا سا پس منظر، لیکن وہ بہت اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بنگال میں بڑی ذمہ داریاں ہندوؤں کے پاس تھیں، اور جو وہاں کا عام مسلمان تھا وہ ہندوؤں کی نسبت غریب تھا. تو جو تقسیم بنگال ہوئی، ایسٹ بنگال کی اور ویسٹ بنگال کی 1905 میں، وہ بنیادی طور پہ انگریز تو کہتا تھا کہ یہ انتظامی تقسیم ہے. اچھا، جو اس میں مسلم لیگ نے اس میں جو موقف اپنایا، جو پوزیشن لی، وہ یہ تھی کہ دیکھیے یہ ہمیں بڑی ذمہ داریوں سے نجات دلانے کا، یہ ہمارے مسلمانوں کے حق میں جا رہی بات، لیکن اس کا مطلب یہ کہ کمیونل بات ہو رہی تھی. شاید کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ دراصل بنگال میں تعلیم زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں کا جو تعلیم یافتہ طبقہ تھا اس کو سیاسی طور پر تقسیم کرنے کے لیے بنگال کی تقسیم کا طریقہ کار بندوبست جو ہے وہ انگریز نے اختیار کیا تھا، لیکن انہیں وہ 1911 میں واپس لینا پڑا. تو کمیونل پالیٹکس کی مذہبی بنیاد پہ سیاست کی بنیاد اس ملک میں ہماری اس زمین پہ 20ویں صدی کے شروع میں رکھ دی گئی. مذہبی بنیاد پہ جو سیاست ہے اس کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ انٹریکٹیبل ہوتی ہے، کیونکہ کوئی گروہ جو ہے وہ اپنی مذہبی شناخت سے الگ نہیں ہوتا اور نہ دوسرے مذہبی گروہ کے ساتھ جو ہے وہ ضم ہو سکتا ہے. ویراز جبکہ سیاست میں آپ کسی نقطے پہ اتفاق کرتے ہیں اور کسی پہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن مذہب کی بنیاد پہ جو سیاست ہوتی ہے وہ مستقل تقسیم کا، وہ مستقل اختلاف کا باعث بنتی ہے. اور اس میں جو ہے وہ جو جمہوریت کی ایک بنیادی پہچان ہے کہ جمہوریت میں کوئی مستقل اقلیت یا مستقل اکثریت نہیں ہوتی، وہ اس کی نفی ہوتی ہے. جمہوریت میں ایک جماعت آج اس کو زیادہ ووٹ ملے ہیں وہ اکثریت میں آ جائے گی، اگلے انتخاب میں اگر اسے کم ووٹ ملتے ہیں تو وہ اقلیت بن جاتی ہے. تو یہ جو اکثریت اور اقلیت کا یہ کوئی میجورٹیرین ٹیرنی، یہ اکثریت کا جبر نہیں ہے جمہوریت. تو مذہبی بنیاد پہ جب ہم سیاست کو لے کے چلتے ہیں تو اس میں یہ خرابی پیدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب گاندھی جی 1915 میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی سیاست کو جو ہے وہ اس میں ہندو جو دھرم کے شاعر تھے، جو اس کے علامات تھیں، انہیں استعمال کرنا چاہا، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس سے اختلاف کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مذہب کی بنیاد پہ جو سیاست ہوگی وہ ایسی سیاست ہوگی جو تقسیم کی طرف لے کے جائے گی، جو افتراق کی طرف لے کے جائے گی. اس وقت تک ہندوستان کی سیاست میں اینی بیسنٹ بھی موجود تھیں، سریندر ناتھ بینرجی بھی موجود تھے، لیکن گاندھی جی کے اس سیاسی عمل میں مذہب کو لانے کے بعد دوسرا مرحلہ ہو گیا نا. پہلے 1906 میں ہوا اور پھر جو ہے وہ 1915 میں ہوا، اور جب پھر تحریک خلافت آئی. آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم نے تحریک خلافت میں حصہ نہیں لیا. اچھا، اب اس میں جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ گاندھی جی کے پیش نظر خلافت کا حیات ممکن نہیں تھا. خلافت تو ایک پیورلی مسلم مدعا تھا نا، مطالبہ تھا. گاندھی جی اس سے جو کام لے رہے تھے وہ تھی کانگریس کی تنظیم. وہ تربیت سیاسی کارکنوں کی کر رہے تھے کہ تنظیم سازی کیسے کی جاتی ہے، رابطے کیسے کیے جاتے ہیں، اور ایک سیاسی موقف کو لوگوں تک لے کے کیسے جایا جاتا ہے. تو وہ سب کو اس وقت بھی معلوم تھا، جو بڑے رہنما تھے سوائے پرہیپس چند جوشیلے ڈاکٹر انصاری اور محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی وغیرہ کے، کہ خلافت کی تحریک سے تو کچھ نہیں نکلنا تھا. نہ ہمارا ترکی سے کوئی تعلق تھا اور نہ ترکی والوں نے ہم سے پوچھنا تھا. جب انہوں نے 1923 میں ختم کی خلافت تو ہم سے تو نہیں پوچھا.
ٹھیک ہے، ہم ان کے ہاں 1923 میں ختم ہوگی، ہمارے ہاں 1928 تک تحریک خلافت چلتی رہی. ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کھڑا ہو گیا ایگزیکٹلی جیسے بنگال میں تھا کہ ہندوستان میں مسلمان تعلیم، تجارت، سرکاری ملازمتوں میں پیچھے تھے. اس معاشی فرق کی بنیاد پہ جو اختلاف تھا اسے مذہب کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی. وہ کوشش کامیاب ہوئی، لیکن اس میں اس بات کو فراموش کر دیا گیا کہ جمہوریت جو ہے اس میں لوگ ووٹ ایک شہری کے طور پہ دیتے ہیں کہ ہندو اور ایک مسلم کے طور پہ نہیں دیتے. اور جمہوریت جو ہے وہ مفادات کا تسلسل کے ساتھ ریویژن ہوتی ہے اس میں، یعنی بار بار نظر ثانی ہوتی ہے. مفادات جو ہے وہ ایک سیال فلوئڈ، ایک مایا کی طرح جو ہے وہ اپنی شکل تبدیل کرتے رہتے ہیں. جو آج ہمیں مخالف لگتا ہے وہ کل کا حلیف بھی، ساتھی بھی ہو سکتا ہے. جو آج ساتھی کل کا حریف یا مخالف بھی ہو سکتا ہے. ہندوؤں کے پاس تعلیم بھی تھی، ہندوؤں کے پاس روپیہ پیسہ بھی تھا، ان کے پاس مڈل کلاس بھی تھی. مڈل کلاس جو ہے وہ سیاسی شعور کا منبع ہوتی ہے. مسلم کمیونٹی میں یہ ایک بہت بڑی کمزوری تھی، اور یہ آگے چل کے اس سے بڑے نتائج برآمد ہوئے کہ یا تو بہت زیادہ امیر تعلقہ دار نواب تھے، زمیندار تھے، یا بالکل جو ہے وہ غریب لوگ تھے. مڈل کلاس نہیں تھے. مڈل کلاس تجارت سے بنتی ہے. تو جب آپ فوج میں ہوں گے یا جب آپ دربار سے وابستہ ہوں گے تو بہت تھوڑے سے لوگ ہو سکتے ہیں، اور جو باقی لوگ تھے وہ سڑک پہ تھے اور وہ معمولی محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے. اس میں مڈل کلاس نہیں تھی. یہ معاشی مفادات کے تحفظ کا معاملہ تھا، اور مسلم لیگ زمینداروں کے اور تعلقہ داروں کے مفادات کی حفاظت کر رہی تھی. میں اس کی آپ کو 2 مثالیں پیش کرتا ہوں. ایک مثال تو یہی ہے کہ علامہ اقبال نے جب مسلم لیگ جو ہے اس میں شفیع لیگ بن گئی، جس کے سیکٹری علامہ اقبال بنے، 1938 تک پنجاب میں مڈل کلاس کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے ساتھ مل کے، جیسے برکت علی صاحب، جیسے عاشق حسین بٹالوی صاحب، علامہ اقبال نے بہت کام یہاں پہ کیا. لیکن لیاقت علی خان، نواب اسماعیل خان صاحب اور قائد اعظم محمد علی جناح نے سکندر حیات کے ساتھ پیکٹ کرتے ہوئے علامہ اقبال کو قطعی طور پہ برشڈ ہم اسائڈ، اسے انہیں بالکل جو ہے وہ نظر انداز کر دیا. جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا تو وہ اور قائد اعظم اور مسلم لیگ کی جو بڑی قیادت ہے ان کے درمیان تعلقات خوشگوار نہیں تھے. یہ ایک آئینی کرائسس تھا کہ ہندوستان کے اندر ان 2 بڑی مذہبی گروہوں کے معاشی اور جو سیاسی اختلافات ہیں انہیں کس آئینی سمجھوتے کے تحت دور کیا جائے. اسی کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات نہرو رپورٹ کے بعد پیش کیے، جنہیں جو ہے وہ کوئی وزن نہیں دیا گیا. میں طالب علم ہوتے ہوئے تاریخ کا یہ سمجھتا ہوں کہ موتی لال نہرو صاحب کی اور ان کے رفقا کی یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی. یہ اس سے جو ہے وہ بہت آگے چل کے دشواریاں پیش آئیں، کیونکہ ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ، اعتماد کا بحران پیدا ہو گیا. اسی طرح سے جب 1937 کے انتخابات ہوئے تو جو کانگریسی وزارتوں کا رویہ تھا وہ والیوم کا ضام تھا. اٹ واز ایروگنس آف والیوم. ڈیموکریسی میں آپ کو اپنے والیوم کی ایروگنس دکھانے کی، جتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس سے جو ہے وہ ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. تو جس طریقے سے وہ 19 ماہ جو ہے وہ گزارے گئے 37 سے 1940 کے سپٹمبر تک، وہ بہت تکلیف دہ وقت تھا. اس میں ایجوکیشن میں جو معاملات سامنے آئے، اس میں جو چھوٹی چھوٹی علامتوں میں معاملات سامنے آئے، اس میں جو صفری درجے کے، جو اسفل درجے کے، جو چھوٹے لیول کی جو علامات ہوتی ہیں، جیسے ہم لالا لاجپت رائے کی ایک مجاہد آزادی کے طور پہ بہت عزت کرتے ہیں، لیکن لالا لاجپت رائے جو ہے وہ ہندو قوم پرست ہو گئے تھے، کمیونلسٹ ہو گئے تھے. اسی طرح سے بہت سے مسلمان بھی کمیونلسٹ ہو گئے تھے. ایک فرق جو بہت ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ
کہ مسلم اقلیت کانگریس کے رویے کی وجہ سے جمہوریت کے خوف میں مبتلا ہو گئی. انہیں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ ہم مستقل طور پہ دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے. لیکن انہوں نے یہ نہیں خیال کیا. میری اپنی رائے میں، یہ میری رائے ہو سکتی ہے اور میری رائے میں اس پہ اصرار نہیں کرتا. میرا اپنا یہ کہنا ہے کہ اگر جمہوری عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے تو جو مذہبی اختلافات ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے، اس تشخص کے قائم رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ مفادات میں سمجھوتے کی صورتیں نکلتی رہتی ہیں. اگر 1916 میں میثاق لکھنؤ ہو سکتا ہے، اگر قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ کیبنٹ مشن پلان پہ آمادہ ہو سکتے ہیں، تو پھر غلطیاں کہاں ہوئی ہیں؟ میری رائے میں پنڈت نہرو نے کیبنٹ مشن پلان کے بارے میں ایک غیر محتاط بیان دے کے کیبنٹ مشن پلان کو جو ٹریش کیا، اس سے جو ہے وہ معاملات ہاتھ سے نکل گئے. لیکن جو مسلم لیگ کی قیادت تھی، نہ تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ تقسیم جو ہے وہ کس بنیاد پہ ہوگی. بہت حیران کن بات ہے کہ پنجاب یا بنگال کی تقسیم کا مطالبہ مسلم لیگ نے تو نہیں کیا، لیکن جب وہ دلائل ملک کی تقسیم پہ دیے گئے تو کانگریس نے وہی الٹ دیے اور پنجاب اور بنگال کی تقسیم ہوئی، جو کہ مسلم لیگ کا تو مطالبہ نہیں تھا. جو فسادات ہوئے وہ جو ہے وہ پلان کا حصہ تو نہیں تھے. جو آبادی کا تبادلہ ہوا، جس کا بہت بڑا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوا، وہ اب تقسیم ہند کے منصوبے کا حصہ تو نہیں تھا. یہ جو ہمارے کچھ دوست بات کرتے ہیں کہ ریڈ کلف نے یہاں پہ یہ ڈنڈی مار دی، یہاں پہ یہ دونوں طرف تھا، دونوں پارٹیز یکساں طور پر غیر مطمئن تھی. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اتنے بڑے بر اعظم میں ایک صاحب باہر سے تشریف لائیں جو کبھی ہندوستان میں رہے ہی نہیں تھے، اور وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے وہ ٹرین کا جائزہ لے کے کوئی ایسی تقسیم کی لکیر تخلیق کر سکیں یا متعین کر سکیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو. ایک آخری بات، پاکستان کو متحدہ ہندوستان کے 17% معاشی وسائل ملے اور پاکستان کو متحدہ ہندوستان کی 33% فوج ملی. تو دیکھیے، ہم گزشتہ گفتگو میں ہم قیام پاکستان تک چیزیں لے کے آئے تھے، تقسیم ہند تک لے کے آئے تھے. تقسیم ہند بنیادی طور پہ مسلم لیگ اور کانگریس کے رہنماؤں کی ناکامی تھی ایک آئینی سمجھوتے پہ پہنچنے میں، جس کے نتیجے میں 16 جولائی کو جب پنڈت نہرو نے وہ اپنی پریس کانفرنس کی اور قائد اعظم نے جو ہے وہ کیبنٹ مشن پلان کو مسترد کر دیا، تو اس کے بعد واقعات قیادت کے ہاتھ سے نکل گئے. 16 اگست 1946 کو جو ہے وہ فسادات شروع ہوئے. پہلے کلکتہ میں ہوئے، پھر نواکھلی میں ہوئے، اور پھر اس کے جواب میں بہار میں ہوئے. نواکھلی اور کلکتہ میں ہندو جو ہے وہ زیادہ وکٹم ہوئے، اور بہار میں مسلمانوں کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. لیکن یہ فسادات پلان کا حصہ نہیں تھے. ان فسادات نے بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا کر دی، جسے ہم کہتے ہیں انسانی عالم کا ایک ایسا سیلاب آ گیا جو کسی منصوبے کا حصہ نہیں تھا. اور جو حکومت کمزور تھی وہ کون سی حکومت تھی؟ وہ پاکستان کی حکومت کمزور تھی نا. پاکستان کے پاس تو پہلے سے انفراسٹرکچر، حکومت کا بندوبست، کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی. اسی طرح سے یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں کلکتہ، نواکھلی، بہار کی، یہ سپٹمبر اکتوبر 46 کی ہیں. تو 3 مارچ 1947 کو خضر حیات گورنمنٹ توڑی گئی، اور اس کے بعد 4 مارچ کو ہمارا جو شمالی پنجاب ہے، ٹیکسلا، چکوال، تلا گنگ، جہلم، پھر نیچے آتے چلے گئے، فسادات شروع ہوئے. یہ سب مسلم میجورٹی ایریاز تھے. تاریخ ناموں کو محفوظ کیے ہوئے ہے یہ کہنا کہ قیادت جو ہے قائد اعظم اور گاندھی جی لا علم ہو سکتے ہیں، لیکن دوسرے درجے کی قیادت کو ٹھیک معلوم تھا کہ پلاننگ کون کر رہا ہے اور یہ فسادات کیوں کروائے جا رہے ہیں اور ان سے کیا فائدہ لینے کی کوشش ہے. تقسیم صوبوں کی پلان کا حصہ نہیں تھی، یہ مجبوری میں ماننا پڑی.
بنگال اور پنجاب کی تقسیم ہی وہ نقطہ ہے جس پہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہمیں موت ایٹن پاکستان ملا ہے. اٹ واز اے ہیوج چینج. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی تقسیم ملک کے مطالبے میں جو مجبوراً تسلیم کرنا پڑی. دوسری بات، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا آخری حصے میں، کہ پاکستان کے حصے میں 17% مالی وسائل آئے متحدہ ہندوستان کے، لیکن 33% برٹش آرمی پاکستان کے حصے میں آئی جو اوور ڈیولپڈ تھی، جس کی تربیت جو ہے وہ مقامی باشندوں کو محکوم بنانے کی تھی، جن کا کوئی تعلق جو ہے وہ آزادی کی تحریک کے ساتھ نہیں تھا، جو روایتی طور پہ چھاؤنی کو شہر پہ بالادست گنتے چلے آئے تھے. اب اتنی بڑی فوج اتنے کم وسائل کے ساتھ اس پہ قابو پانے کے لیے کیا چیز درکار تھی؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ توجہ فرمائیے. اس کے لیے چاہیے تھی کہ ایسی سیاسی قیادت جس کا وقار، جس کی قامت، جس کی توانائی ایسی ہو کہ وہ اس پہ کاٹھی ڈال سکے. یہ ایک منہ زور گھوڑا تھا. کانگریس کے پاس یہ قیادت اس لیے موجود تھی کہ ان کے پاس سیاسی تنظیم موجود تھی. مسلم لیگ کے وہ تمام رہنما، تمام سے مراد یہ ہے کہ آپ گن جائیے 10 میں سے 9 وہ آپ کو ملیں گے جو 1945 اور 1946 میں مسلم لیگ میں داخل ہوئے، جو بنیادی طور پر یونینسٹ تھے، جن کا آزادی کی تحریک سے تعلق نہیں تھا، بلکہ الٹا وہ آزادی کی تحریک میں غیر ملکی حکمرانوں کے ساتھی تھے. اس میں بہت بڑے نام آتے ہیں. ناموں کی فہرست میں جانا جو ہے وہ ہمیشہ اس لحاظ سے ذرا اس سے گریز کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی سے انات کی بات ہو رہی ہے، لیکن کلیئر بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کے حصے میں جو قیادت آئی اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ ریاستی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے والوں سے تعلق رکھتا تھا، اور ان کی سیاسی تربیت نہیں تھی، ان کی جمہوری فہم نہیں تھی. جمہوری فہم تو بہت آگے کی بات ہے، انہیں آزادی کا مفہوم معلوم نہیں تھا. اور یہ سیاسی قیادت اس میں ایکسیپشنز آف کورس قائد اعظم محمد علی جناح اور چند اور لوگ ویسے سہروردی صاحب جو وہاں سے ایسٹ بنگال سے تھے، یہ لوگ ایسے تھے جو اس بیوروکریسی کو، اس اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ کو، اس آرمی کو جو ہے وہ قابو میں رکھ سکتے تھے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی پاکستان میں اس طرح سے روٹس نہیں تھی. ہی واز این اربن پروفیشنل فرام بامبے. لیاقت علی خان تعلقہ دار تھے کرنال کے، اور کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان پاکستان تشریف لائیں گے. اور یہاں مسلم لیگ کی جو مرکزی قیادت ہے اس کا مقامی لوگوں کے ساتھ ایک اختلاف پیدا ہو گیا. مقامی لوگ اپنی جو ان کی اجارہ داری تھی، ان کا اثر تھا، رسوخ تھا، اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے. میں ایسا حوالہ نہیں دینا چاہتا جو متنازع ہو. ڈاکٹر صفدر محمود پاکستان کا جو منظور شدہ بیانیہ ہے اس کے بہت بڑے حامی ہیں. ان کی بہت خوبصورت کتاب ہے مسلم لیگ کا دور حکومت. اس کے آپ پہلے 4 ابواب پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ روز اول سے پاکستان میں مسلم لیگ کی حالت کتنی پتلی تھی، اس کی سیاسی تنظیم کتنی کمزور تھی، اس میں دھڑے بندی کس قدر زیادہ تھی، اس میں ذاتی مفادات کی لڑائیاں کس طرح لڑی جا رہی تھیں، کیسے قائد اعظم جو ہے وہ بلا کے ممدوٹ اور دولتانہ کو بٹھاتے تھے اور وہ نہیں مانتے تھے، کیسے جو ہے وہ سردار خان عبدالقیوم خان صاحب جو ہے وہ ایک اتھارٹیرین گورنمنٹ قائم کیے ہوئے تھے اس زمانے کے NWFP میں، کیسے جو ہے وہ ایوب کھوڑو اور الہی بخش وغیرہ اور جو GM سید کس طرح سے جو ہے اور پیرزادہ عبدالستار سندھ میں کیا ہو رہا تھا، بلوچستان میں جو ہے وہ فروری 48 میں کیا ہو رہا تھا. تو یہ بہت بڑی مشکلات تھی. مہاجرین کی آمد متروکہ املاک کا ایک ایسا طوفان جس نے اس ملک میں سیاسی انفرادی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا.
جس میں لوگوں نے راتوں رات ایک ایسا بیانیہ اپنا لیا جس میں انہوں نے کچھ تقدیس قائم کر دی کہ سیاسی اختلاف جو ہے وہ غداری کے مترادف ہوگا۔ لیاقت علی خان صاحب نے سہروردی صاحب کے بارے میں ناقابل اشاعت الفاظ اسمبلی کے فلور پہ ادا کیے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے کہا کہ مسلم لیگ ہی ایک سیاسی جماعت ہے۔ ارے بھئی، اگر ریاست بن گئی ہے تو اس میں اختلاف بھی ہوگا سیاسی طور پہ، اور سیاسی جماعتیں بھی بنیں گی، اور مسلم لیگ کوئی مبعوث کی ہوئی یا الوہی جماعت تو نہیں ہے، اس سے اختلاف بھی ہوگا، اس کی قیادت سے بھی اختلاف ہوگا۔ اسی طرح سے جو علماء تھے انہوں نے جو مذہب کے نام پہ تحریک چلائی گئی تھی 1946 کے انتخابات میں، اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر اٹھا کے ایک طرف رکھ دی، اور وہ 21 سال کا لڑکا اصغر سودائی سیالکوٹ کا، اس وقت وہ 21 سال کے تھے 1946 میں، اس کا وہ نظم جو ہے وہ لے کے چل پڑے۔ اب ایک کم تعلیم یافتہ، سیاسی طور پہ پسماندہ، معاشی طور پہ پسماندہ جو کمیونٹی ہے، اسے مذہب کے نام پہ بیوقوف بنانا اور اس سے مفادہ، اس میں صرف علماء شامل نہیں تھے، اس میں تعلیم یافتہ مسلمان اتنے ہی شریک تھے۔ اگر عطا اللہ شاہ بخاری یہ کام کر رہے تھے کہ ایک دن کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست سے دستبردار ہو کے اب تبلیغ کا کام کریں گے، دوسرے دن وہ سیاست میں تشریف لا رہے ہیں اور انہیں ہلا شیری کون دے رہے ہیں؟ ممتاز دولتانہ۔ تو یہ سیاسی قیادت کی کمزوری، اور ایک بہت بڑا جو طوفان کھڑا ہو گیا وہ یہ کہ پاکستان لوور ریپیرین میں آ گیا۔ پانی، یعنی ہمارا ملک زرعی تھا، تو دریا سارے جو ہے وہ ان کے دہانے جو ہے، ان کے منبع جو ہے وہ ہندوستان میں رہ گئے، اور ہم لوور ریپیرین میں آ گئے۔ لوور ریپیرین والے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے اپر ریپیرین کو، کیونکہ اوپر ان کے پاس پانی ہے، وہ پانی اگر روک لیں تو ہم کیا کریں گے؟ آج تک اس ملک میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایوب خان نے 3 دریا بیچ دیے۔ ایوب خان نے 3 دریا بیچے نہیں، اس نے 3 دریا بچا لیے۔ کیونکہ آج اگر ہم بیٹھ کے یہ سوچیں کہ 1950 میں اور 55 میں پانی کے معاملے پہ ہماری محتاجی اور ہماری بے بسی کس عالم میں تھی، تو ہم انڈس بیسن ٹریٹی کو شاید ایوب خان کا پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت بڑا احسان تسلیم کریں گے۔ میں ایوب خان کے بطور ایک فوجی ڈکٹیٹر کے اس کو انڈورس نہیں کر رہا، لیکن میں صرف خاص اس معاملے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر جو ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا وہ یہ تھا کہ ہم نے ایسٹ پاکستان کو اپنی کالونی سمجھ لیا۔ 25 برس ہم ایسٹ پاکستان کا اقتصادی استحصال کرتے رہے، ہم نے انہیں برابر کا شہری نہیں گنا، ہم نے برابر کی شہریت کے اصول ہی کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم یہ جو آئین بنانے میں ہمیں بار بار دقتیں پیش آتی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہمیں انگریزی نہیں آتی تھی یا ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آئین کیا ہوتا ہے۔ اصل دقت یہ تھی کہ اگر ہم آئین بناتے ہیں اور الیکشن ہوتے ہیں تو مسلم لیگ کے ہاتھ سے حکومت نکل جاتی، کیونکہ 1953 میں ہم نے دیکھ لیا کہ ایسٹ پاکستان میں جو ہے جب الیکشن ہوئے تو 310 میں سے مسلم لیگ صرف 9 سیٹیں جیت سکی۔ یہ مسلم لیگ کی کارکردگی تھی۔ یہ وہ حالات تھے جن میں ریاست نے پاکستان کے باشندوں پہ قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ہم کہتے ہیں ریاست کا مطلب یہاں پہ وہ 3 ادارے نہیں ہیں جو آئین میں لکھے ہیں: عدلیہ، انتظامیہ اور پارلیمنٹ۔ اور پارلیمنٹ جو ہے وہ بالادست ہے۔ ہم نے قرارداد مقاصد میں ساونٹی جو ہے وہ ایک ایسی اینٹی کو سونپ دی جس پہ اتفاق اس لیے ممکن نہیں کہ وہ ایک ریلیجس کنسٹرکٹ ہے، وہ ایک ریلیجس پریسیپٹ ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، اسے 8 لاکھ مربع کلومیٹر کا یہ جو پاکستان ہے، اس پہ ساونٹی کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ دراصل لوگوں سے حق حکمرانی چھیننے والی کا ایک جواز تھا۔ ہم نے وہ آئین نہیں بنایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لیاقت علی خان کا جو مرڈر ہے یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے پاکستان یہاں کے لوگوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور ریاست کے پاس پہنچ گیا۔ ریاست میں فوج، بیوروکریسی اور عدلیہ، یہ 3 وہ ادارے ہیں۔ ادارے کہہ لیجیے، ادارے ویسے آئینی طور پہ یہ ان میں سے فوج ایک محکمہ ہے، سروس ہے، خدمت ہے، اور بیوروکریسی جو ہے وہ بھی سروس ہے، اور عدلیہ جو ہے وہ آئینی ادارہ ہے، لیکن یہ کہ وہ
بالادست ادارہ نہیں ہے، اس کا کام آئین سازی نہیں ہے، قانون سازی نہیں ہے، اس کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے۔ لیکن پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں پاکستان کی عدلیہ نے کبھی کہیں پہ کسی ایک آئینی فیصلے میں پاکستان کے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا۔ ہم جو ہے وہ سیاسی طور پہ گمراہ کیے گئے، ہمارے ہاں سیاسی ثقافت وجود میں نہیں آ سکی، ہمارے ہاں جمہوری ثقافت فروغ نہیں پا سکی، اور ہمارے ہاں آج بھی سیاسی رہنما سے لے کے عام آدمی تک جو ہے وہ جمہوریت کا مفہوم نہیں سمجھتا، اور یہ نہیں سمجھتا کہ ایک آزاد ریاست جو جمہوری طریقہ کار سے حاصل کی گئی ہے وہ جمہوریت کے بغیر کیسے چل سکتی ہے۔ تو وہ کبھی کسی ایک صاحب کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں، اور ہر دفعہ دھوکہ کھاتے ہیں، ہر دفعہ زمین پہ گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر کسی اور کے پیچھے چلتے ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بنیادی طور پہ اس علاقے کی جو سیاسی پسماندگی ہے، جو معاشی پسماندگی ہے، اس کے نتائج بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ ہم پاکستان میں ایک پیداواری انفراسٹرکچر ہی ڈیولپ نہیں کر سکے۔ پاکستان جو ہے وہ ڈے ون سے دو چیزوں پہ سروائیو کر رہا ہے، ایک قرض ہے اور ایک ہم اپنی لوکیشن کا فائدہ لے رہے تھے۔ اچھا، لوکیشن دو طرح سے فائدہ مند یا نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ لوکیشن کے دو پرپز ہو سکتے ہیں، ایک ایمبوش ہے، گھات لگانا ہے کہ ہم نہیں گزرنے دیں گے یہاں سے، اور ایک راہداری ہے۔ یہ جو سی پیک ہے یہ ٹرانزٹ کی پالیسی ہے۔ جو ہم نے تجارت کو روک رکھا ہے اپنے مشرقی ہمسایوں کے اور اپنے شمالی ہمسایوں کے بیچ میں، وہ گھات کی پالیسی ہے۔ ایز اے نیشن ابھی تک ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ ہم نے تجارت کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ہم نے یہ جو کشمیر کا ایشو ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ یہ ہم اپنے ملک کے اندر سے اس پہ بات بھی نہیں کر پاتے، ہم ملک سے باہر بھی بات نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ بھی پھر اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کاغذ کے ٹکڑے پہ بیٹھ کے کبھی غور کریں کہ یہ کشمیر کا معاملہ کیا ہے، تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ البیٹراس ہے، جو ہم نے اپنے ملک کے لوگوں کے گلے میں ڈالا ہوا ہے، جس کا واحد پرپس جو ہے وہ ہماری جو بجٹری ایلوکیشنز ہیں ان پہ اپنا اجارہ قائم کرنا ہے۔ اور اب یہ معاملہ بجٹری ایلوکیشن سے بہت آگے نکل گیا ہے، اب یہ جو ہے وہ گلی کوچوں میں معاشی اجارہ داری تک پہنچ گیا ہے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے جو شامل ہو گیا ہے وہ ہے وہ جرائم پیشہ لوگ جنہوں نے سیاسی روپ اختیار کر لیا ہے، جس کو ہم لوگ مافیا وغیرہ کہتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، آپ کا دل چاہے تو آپ انہیں عزت سے الیکٹیبل کہہ لیں، لیکن دراصل وہ الیکٹیبل نہیں ہیں، وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، اور وہ ریاستی سرپرستی کے بغیر چل نہیں سکتے۔ اور ریاست جو ہے وہ جب عوام دشمنی کا کوئی اقدام اٹھانا چاہتی تو یہ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس ملک کے لوگ جو ہے وہ بے بس ہیں، کیونکہ سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہیں، سیاسی قیادت جو ہے وہ ضمیر کی پاسبانی کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، سیاسی کارکن موجود نہیں ہیں۔ اور ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آج سے 60 برس پہلے 3 کروڑ ان پڑھ تھے، اور اب ہمارے پاس 10 کروڑ ان پڑھ ہیں، اور جو لوگ پڑھے لکھے کہلاتے ہیں وہ ڈسفنکشنل ہیں، وہ اپنی عمر کے لوگوں کا مقابلہ کرنے سے عاری ہیں۔ ہمارا ملک جو ہے اس کی جی ڈی پی جو ہے وہ ہمارے والیوم سے بہت کم ہے، ہم 0.7% رقبہ ہے ہمارا، اور یہ دنیا میں 33ویں نمبر کا رقبہ ہے، یعنی ہم رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 33ویں نمبر پہ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم آبادی کے لحاظ سے 5ویں نمبر پہ ہیں۔ تو یہ 33 اور 5 کا فرق ہے، یہ عدم توازن ہے۔ یہ عدم توازن ہے کہ ہم جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے انڈیکس پہ تو 152ویں نمبر پہ ہیں، لیکن عسکری طاقت میں ہم 7ویں نمبر پہ ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان کا المیہ۔ اس میں پاکستان کے لوگ بے دست و پا ہیں، لیکن کوئی مسیحا آ کے ان کی مدد نہیں کر سکتا جب تک یہ سیاسی پروسیس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور یہ نہیں جانتے کہ ہمیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے حتمی تجزیے میں اقتصادی طریقے ہی سے اور سیاسی طور پہ جمہوری راستے ہی سے ہم کہیں پہنچ پائیں گے، اور ہم آج کی دنیا کے ساتھ دشمنی پال کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں آج کی دنیا کے ساتھ انگیج ہو کے مل کے آگے بڑھنا ہے، چونکہ نہ تو ہمارے پاس اتنا علم ہے اور نہ علم پہ کسی کا اجارہ جو ہے وہ آج کی دنیا میں ممکن ہے۔
پاکستان کے پاس پوٹینشل ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی قیادت کو اپنا راستہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں امن کی، جمہوریت کی، مساوات کی اور علم کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔